گھبراہٹ کا ہو جانا یا پریشانی کا ہو جانا یہ کوئی نئی چیز یا عجیب چیز نہیں ہے، انسانی فطرت ہے۔ انسان نے رات میں کوئی ڈراؤنی خواب دیکھا کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر گھبراہٹ ہو گئی، کوئی ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا یا ایسا کوئی عجیب خواب دیکھا کہ جس سے اس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی، دل گھبرانے لگتا ہے، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔ اور یہ ضروری نہیں کہ گھبراہٹ صرف کسی کمزور انسان کو ہوتی ہو، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بہادر سپاہی، اسلام کا جاباز سپاہی، جسے تاریخ میں خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ایسا بہادر سپاہی کہ جب میدان میں ہوتا تو دوسری فوج پر نام سنتے ہی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی تھی، غلبہ طاری ہو جاتا تھا۔ وہ بہادر سپاہی کہ جسے اسلام لانے کے بعد سیف اللہ کا لقب عطا کیا گیا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ رات میں نے کچھ ڈراؤنی چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے رات کو تہجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو چند کلمات بتائے، جن کے سیکھنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کلمات کو پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت ان کی وہ گھبراہٹ، وہ پریشانی، وہ عجیب سی کیفیت ختم ہو گئی۔ اور گھبراہٹ کا ہو جانا انسانی فطرت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جس وقت سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لے کر نازل ہوئے اور آپ سے کہا کہ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے شروع کیجئے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ وہ وحی جب نازل ہوئی اور اس کے نزول کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کیفیت ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے اوپر ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی، عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، پسینے کے اندر شرابور ہو گئے، اور اس گھبراہٹ کے اندر، اس پریشانی کے اندر، اس عجیب کیفیت کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام گھر پہنچے۔ بہرحال وہ ایک وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ تھی، لیکن عام انسانوں کو ایک عجیب طرح کی کبھی بھی کیسی بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، ڈراؤنی خواب دیکھا، تو اس کے اندر انہیں گھبراہٹ ہوئی۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سوتے سوتے گھبرا جاتے تھے، ان کو ڈر لگتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا، جو کلمات خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائے، جو سکھائے، انہیں سیکھنے کے بعد خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جس وقت میں نے وہ کلمات پڑھے تو تیسری مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد میری وہ گھبراہٹ، وہ عجیب سی کیفیت، وہ ڈر، وہ خوف ختم ہو گیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟
اعوذ باللہ بکلمات التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ چند راتیں ہی گزری تھیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے وہ میں نے 3 مرتبہ پورے ہی کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ تکلیف دور کر دی، اور اب تو میرا یہ حال ہے کہ اگر میں شیر کے جنگل میں بھی چلا جاؤں تو میرے اوپر کوئی ڈر اور خوف طاری نہ ہو۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آقا علیہ السلام نے سکھائے، بتلائے ہیں۔ عجیب حال ہے آج کے لوگوں کا، آج کی انسانیت کا۔ گھبراہٹ طاری ہو جائے، پریشانی ہو جائے تو ہم تعویذ والوں کے پاس پہنچتے ہیں، جبکہ اللہ نے انسانیت کی کامیابی کا راز، انسانیت کی فلاح و بہبود کی کامیابی کا راز اپنے مقدس کلام اور نبی کے فرمان میں رکھا ہے۔ لیکن نہ ہم نبی کے فرمان کے قریب، نہ اللہ کے قرآن کے قریب ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کیے ہوئے مہینوں گزر جاتے ہیں، شاید کبھی کبھی تو کسی کے گھر کے اندر رمضان میں ہی قرآن کھلتا ہو، اور نبی کے فرمان سے تو کوسوں دور ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس چیز کا کہ ہم اپنے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمیں کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی۔ یہ فرمان